بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، آج مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے۔ اس کے تعلق سے آج یہ ہمارا مختصر سا اجلاس، اور اس اجلاس میں مجھے ملنے والے چند منٹ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں چند منٹ میں آپ حضرات کو مختلف قسم کی پریشانیوں کا ایک بہت آسان اور چھوٹا سا حل بتا کر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا، یعنی آپ سے رخصت لوں گا۔ آج ہم طرح طرح کی پریشانیوں، طرح طرح کی مصیبتوں، طرح طرح کی مشکلات اور طرح طرح کے مصائب، آلام اور اللہ جانے کن کن پریشانیوں کے شکار ہیں، اور ان پریشانیوں کا آغاز ہمارے گھر سے لے کر اور ہمارے پورے معاشرے تک اس کی انتہا ہوتی نظر نہیں آتی۔ نہیں پتہ چلتا کہ ان مصیبتوں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے اور ان مصیبتوں کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے، کہ ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں انہوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبتیں جب آیا کرتی ہیں جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں تو اللہ کے فضل سے ہماری مصیبتیں جو آج ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی، وہ ہماری طرف آنے کی جرت بھی نہیں کر سکیں گی انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم جو قرآن کریم کے حامل ہیں، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ایک ایسا تحفہ ہے جیسا تحفہ پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس تحفے کا نام مسلمانوں کے لیے قرآن ہے۔ حالانکہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، لیکن سارے لوگ افسوس کہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن میں نے مسلمانوں کی جو بات کہی وہ اس لیے کہی کہ الحمدللہ مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اگر مسلمانوں کے پاس قرآن جیسی دولت، قرآن جیسا خزانہ، قرآن جیسا سرمایہ موجود ہو، اس کے بعد اگر مسلمان کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر گرفتار ہو جائے تو یہ مسلمانوں کی اپنی غلطی ہوگی، ان کا اپنا قصور ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیم کو اس سے فائدہ اٹھانا اور اس سے استفادہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، فون وغیرہ پر رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب، کوئی کہتا ہے ہم بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، کوئی کہتا ہے ہم مقروض ہو گئے، کوئی کہتا ہے صاحب کاروبار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے بچے نہیں مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے گھروں میں برکت نام کی چیز نہیں رہ گئی ہے، کوئی کچھ اور بتاتا ہے بیچارہ، کوئی کچھ اور بتاتا ہے۔ دیکھو، بنیاد تو یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، بنیاد تو یہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کے بعد، گناہوں سے استغفار کرنے کے بعد، اپنے پروردگار سے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد، میں آپ کو اس چلتی بات میں اور اس مختصر وقت میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتا کر پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ رخصت لیتا ہوں کہ اگر ہم نمازوں کا اہتمام کرنے والے تو ہیں ہی، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے۔ یہ تو بات کہنے کی اس لیے ہے ہی نہیں کہ نماز کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، نماز تو ہمیں پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ لیکن بزرگوں کا قول ہے، بزرگوں کے اقوال اور ان کے تجربات سے اور ان کی بار بار کی مستقل تعلیمات سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اگر کوئی شخص صبح کو نماز سے پہلے، یعنی صبح کی نماز فجر سے پہلے خصوصاً، اور اگر بالفرض اگر نماز فجر سے پہلے اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے اگر کسی روز، تو کم سے کم نماز فجر کے بعد بھی اگر 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے، اگر وہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد نماز فجر سے پہلے، یا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نماز فجر کے بعد ہی صحیح، اگر ایسا کرے اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حضور میں اپنے مسائل کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرے، ہمارا یقین ہے اور بزرگوں کی تعلیم کے مطابق ہمارے تجربات بھی ہیں اس پر کہ انشاءاللہ چاہے اس کی اولاد نافرمان ہو،
چاہے اس کے گھر سے برکتیں اٹھ گئی ہوں، اس کا کاروبار چلتا چلاتا چاہے بند ہو گیا ہو، چاہے وہ بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہو، یا جس بھی قسم کی اس کے اوپر پریشانیاں ہوں، انشاءاللہ وہ ان مصیبتوں سے نجات پا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔ عام طور پر لوگ اس کی بات کا انکار نہیں کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیے اس طرح کی چیزوں کا صرف استعمال ہمیشہ جائز کاموں ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ حضرات کو کہ آج ہم مصیبتوں کے اندر عام طور پر ایسے مبتلا ہیں کہ اپنی جب ہم مصیبتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو کئی بار کئی لوگ غیر اسلامی چیزوں اور غیر اسلامی اعمال کی طرف رجوع کر جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس قرآن جیسی دولت ہے تو ہمیں غیر اسلامی اعمال کی طرف اور غیر اسلامی اعمال سکھانے اور بتانے والے ان لوگوں کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جو ہمیں ہماری گمراہی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو ہمیں گمراہ کرنے کے لیے بالکل درپے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے استفادہ کیجئے، صبح کو کم سے کم 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کیجئے اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ اس کام کو کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ رب العزت کی توفیق ہو جائے تو اگر صبح کو سورہ یاسین بھی پڑھ لی جائے، اور اگر زیادہ بھی نہ ہو سکے صرف 3 مرتبہ اگر سورہ یاسین بھی ہو جائے، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے شام تک اس کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اس کو جتنی بھی حاجتیں پیش آئیں گی انشاءاللہ وہ پوری ہوں گی۔ اس طرح سے یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، جو شخص ان دونوں چیزوں کا صبح میں اہتمام کرے گا نہ وہ اس کو کاروبار کی تنگیاں درپیش ہوں گی، نہ اس کو کسی اور قسم کی مصیبتیں گھیریں گی۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ دینا اپنی عادت بنا لیں تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ صدقے کی برکت سے جو بلائیں ختم ہوں گی، انشاءاللہ ہمیں راحتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے، مصیبتوں کے دروازے بند ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا ہمارے معاشرے کے وہ غریب لوگ بیچارے جو اس کے حقدار ہیں، جو اس کے مستحق ہیں، جو اس کے ضرورت مند ہیں، ان کی کفالت کا ایک راستہ کھل جائے گا، اور ہمارے لیے اس سے بہت بڑے فائدے کی صورتیں انشاءاللہ پیدا ہوں گی کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، صدقے کی برکت سے بلائیں ختم ہوتی ہیں، اور وہ بند راستے جو کسی صورت ہمیں کھلتے ہوئے نظر نہیں آتے، اللہ کا فضل ہو جائے تو پھر وہ راستے کھلنے لگتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ اجلاس چونکہ بہت مختصر ہے اور اس مختصر میں مجھے بہت مختصر وقت دیا گیا ہے، اس لیے میں اس امید کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ ہمارے حضرات جو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور طرح طرح کی شکایات کرتے ہیں کہ ہم ان مصیبتوں میں ہیں، اس مصیبت میں ہیں، ان عذاب میں ہیں، یہ پریشانیاں وہ ان کے لیے غیر اسلامی اعمال کی طرف رجوع کرنے کے بجائے ان 3 باتوں کی طرف جو میں نے بتائی ہیں، ان 3 باتوں کی طرف رجوع فرمائے۔ اللہ رب العزت سے امید بھی ہے اور دعا بھی ہے انشاءاللہ کہ ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، اور دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہماری سب کی اور ساری امت کی مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ان اعمال پر ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔